السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میں جو ویڈیو بناؤں گا وہ کس قسم کی ہوگی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ میں بہت عرصے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں مجھے بھول جاتے ہیں۔ ابھی بھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور ویڈیو دیکھتے ہوئے مجھے جب کوئی بندہ ویڈیو بناتا ہے یا کسی کی میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت سارے اس کے آنسرز آتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے اس کرپٹو مارکیٹ کا اور فراڈ کرنے والوں کا اور سکیم کرنے والوں کا، اور کچھ خدا کی طرف سے مجھے جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ان سے مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ سکیم نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کی چوری نہیں کی، کسی کو جھوٹ بول کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹو کے والے سے، کامیاب ہونے کے والے سے میں نے کبھی جھوٹ تک نہیں بولا، یہ آپ کہہ سکتے ہو۔ جھوٹ ایسا جھوٹ کہ جو صرف میرے حق کے لیے ہو، میری پریشانی کے لیے ہو، جو ہے وہ سامنے کھول کر رکھتا ہوں۔ یہی میری لائف سٹائل ہے اور یہی میری سکسیس ہے، اور یہی میری شاید ایسی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھ پہ بہت کرم کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو یہ اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ کرپٹو کی اپڈیٹ میں آپ کو دوں گا کہ بٹ کوائن 37 کے 36 کے یا کہیں تک، جہاں تک یہ جانا چاہتا ہے، کب تک جائے گا، کیوں جائے گا، وہ ساری چیزیں میں رپورٹ دوں گا، کیونکہ میں ٹویٹر پہ آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 98 گھنٹے میں نے لیے تھے، اور ابھی 24 گھنٹے اس میں سے مائنس کر دیں تو تقریباً جس دن سے ٹویٹ کی ہے اس دن سے 98 گھنٹے میں نے لیے تھے، تو میں اس حساب سے چل رہا ہوں اور اپنی رپورٹ بنا رہا ہوں۔ اور وہ رپورٹ میں انشاءاللہ اس موبائل پہ نہیں میں ویڈیو بناؤں گا، میں انشاءاللہ لیپ ٹاپ کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھاؤں گا کہ بٹ کوائن کیا کرے گا۔ اور اگلی جو ویڈیو ہوگی میری، جو میں آلٹ کوائن کے اوپر ڈپس کے اوپر بناؤں گا، آلٹ کوائن کی ڈپس کے اوپر، آلٹ کوائن کی فیوچر کے اوپر، آلٹ کوائن کو ہولڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہولڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بنانا چاہتا ہوں۔ آلٹ کوائن سے مراد آلٹ کوائن بٹ کوائن کے علاوہ جتنی بھی کرپٹو میں چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ میں بھی ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ میں کیا کروں گا، وہ میں لیپ ٹاپ کے اوپر بناؤں گا، دین میں آپ کو صحیح سمجھا سکوں گا، کیونکہ اس موبائل پہ میں اس طرح ہاتھ نہیں چلا سکتا، بہت جلدی چیزیں نہیں کھول سکتا، تو وہ لیپ ٹاپ پہ زیادہ پیجز کھل جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو میری یہ ویڈیو پوری دیکھ کر اس میسیج کو اپنے لیے اڈاپٹ کر لیں گے۔ یہ میسیج ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی میں بات کہاں سے شروع کروں۔ یہ میسیج، اب مجھے ایک تو باتیں بھی بھول جاتی ہیں، مجھے پوائنٹس لکھے ہوں تو میں اس پہ بات کروں تو شاید وہ بیسٹ ہو۔ جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں، جب میں کوئی چیز کسی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے میں اس پہ بات کروں، جب میں بات کرنے آتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کرپٹو میں نئے ہیں تو بہت پریشان ہوں گے، اور اگر آپ سب پرانے ہیں تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اور اگر آپ بہت پرانے ہیں تو آپ اپنی بہت بڑی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، وہ غلطیاں جو آپ بار بار کر رہے ہوں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ایز اے استاد، جب بھی میں کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں یا کسی اسٹوڈنٹ کو کرپٹو سکھاتا ہوں یا اس کے بارے میں مشورہ دیتا ہوں، یا میں کہتا ہوں میں تمہیں ٹریڈنگ سکھاؤں گا، میں تمہیں فیوچر کا ٹریڈر دیکھ رہا ہوں، تو میں اس کو چند پوائنٹس لکھواتا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ سمجھ لو، میری روحانیت سمجھ لو، یا سمجھ لو کہ جو بھی اس بندے کو میں کہتا ہوں کہ یار ان پوائنٹ سے ہٹ کر اگر تم کرپٹو میں چلے، کرپٹو کیا کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں بھی بندہ چلے تو وہ نقصان ہی اٹھائے گا، لیکن کرپٹو کی کیونکہ بات کر رہے ہیں تو کرپٹو کو ہی ہم رکھتے ہیں سامنے۔
تو تمہیں ایسا بڑا لاس ہوگا، ایسا بڑا دھچکا لگے گا، ایسا بڑا نقصان ہوگا کہ تم اس کو ریکور پھر کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے ریکور نہیں کر پاؤ گے کہ کیونکہ اس نقصان کے پیچھے اب اللہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات جب کسی کام کے پیچھے آ جاتی ہے، چاہے وہ سکسیس ہو یا ناکامی ہو، چاہے وہ خوشی ہو یا پریشانی ہو، تو پھر بندہ جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی دعائیں کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جب تک اس کام کا آپ نے جو نقطہ، میں کہتا ہوں بندے کو یار یہ جو نقطے میں نے یہ پوائنٹس جو لکھواتا ہوں اسے ہٹ کر نہیں چلنا، پوری ٹریڈنگ سیکھ جاؤ، پورے ٹریڈر بن جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈر بن جاؤ، اگر تم اس نقطے سے ہٹ کر چلے، ایک سوتر بھی چلے، تو تمہیں زندگی میں بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان، اور وہ نقصان تمہیں کبھی سمجھ بھی نہیں آئے گی کیسے ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کیا کہ جن لوگوں نے میری اس بات کو نہیں مانا یا ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں اور اسی نقطے سے ہٹ کر چلے ہوں، اپنی سائنس لگائی ہو اور اپنا علم لگایا ہو یا بس اس پہ چل پڑے ہوں، ان لوگوں کو اللہ کی ذات ایسا رلاتی ہے، ایسا رلاتی ہے، ایسا تڑپاتی ہے کہ اگر وہ نقطہ ختم نہ کرنے کا ارادہ کریں یا اس کو ڈیلیٹ کرنے کا ارادہ نہ کریں یا اپنی زندگی میں سے فارغ کرنے کا ارادہ نہ کریں، تو وہ بندے کبھی کرپٹو میں سکسیس بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، کبھی زندگی میں سب کچھ نالج ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر چیز ماسٹر آف مائنڈ ہونے کے باوجود وہ کرپٹو سے ایک پیسہ نہیں کما سکیں گے، اور جو کمایا ہوگا وہ ایسے گم جائے گا کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کرپٹو ایک کتنا صاف شفاف مسلمان کے لیے، حلال آدمی کے لیے، حرامی کے لیے نہیں بات کر رہا، جو حرامی ہو، جو چور چکا ہو، جو مطلب ایسا بندہ ہو جس کا دین اسلام مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہو، یعنی کہ غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پیور حلالی مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جس کے نصیب میں اللہ نے رزق حلال لکھا ہوا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بندہ اس حلال رزق کو کماتے کماتے حرام کی طرف لگ جاتا ہے، یا اسے نہیں پتہ ہوتا اور اس کو حلال سمجھ کے حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ایسا دھچکا دیتے ہیں، ایسی اس کی مرمت کرتے ہیں کہ وہ بندہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک اللہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک انسانوں کو دکھ نہیں دینا چاہتے، لیکن دکھ جتنا دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بندے کا پتر بن جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان دکھ میں ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دین کے سارے مسئلے سن رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ پاک اس کو پھر بھی آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں نہیں مانتا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا شخص اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی پریشانی بندے پہ اتنی دیر سے نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میں اپنی ماں کو اگر دیکھوں نا، تو میں اپنی ماں سے جب کوئی چیز رو کے مانگتا تھا بچپن میں، تو میری ماں جتنی بھی سخت ہو، غصے میں ہو، وہ پگھل جاتی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ پاک، تو اس کی محبت کیا اتنی ہے کہ انسان تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ، روحانی طور پہ، اور اللہ پاک اس کو تڑپائی جا رہا ہے، تڑپائی جا رہا ہے، اس کو ایسے ہنٹس نہیں دے رہا، ایسی سوچ نہیں دے رہا، ایسے پوائنٹس نہیں دے رہا، ایسے بندے نہیں ملا رہا، ایسے ذرائع پیدا نہیں کر رہا کہ وہ اس پریشانی سے نکل سکے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک اس پوائنٹ کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا، جس پوائنٹ کی وجہ سے آپ اتنے ذلیل ہوئے۔ میں کرپٹو کی بات کر رہا ہوں۔ کرپٹو کے اندر جس پوائنٹ سے ہٹ کر بندہ چلتا ہے، ملینز ڈالر کما لے، بلینز کما لے، اس کو سکون نہیں ہوگا، یا تو وہ ڈوب جائیں گے، اس کا سکون برباد ہو جائے گا، یا ہوتے ہوئے بھی وہ ایک بہت بڑی پریشانی میں پھنس جائے گا۔ پیسے اس کے پاس ہوں گے، وہ بہت بڑی پریشانی میں پھنس جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ طریقہ کہ جس کو حرام کہتے ہیں، جس کو کرپٹو سے ہٹ کر جو بندہ چلتا ہے وہ پھر ساری زندگی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ میرے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا، وہ میں جن کو شاگرد بناتا ہوں، جن کو میں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ گے، تم مجھے بھی کراس مار جاؤ گے، تمہارے اندر ٹیلنٹ مجھ سے زیادہ ہے، تم ایجوکیٹڈ ہو یا تم زیادہ آگے جا سکتے ہو، وہ بندہ جب میرے اس ان پڑھ بندے کے، اس نالائق بندے کے پوائنٹس بھول جاتا ہے اور اپنے علم پہ زیادہ فوکس کر لیتا ہے، اپنے استاد کو بھول جاتا ہے، پھر استاد سے اوپر اللہ ہے،
جب اللہ کو بھول جاتا ہے، جب وہ اس پوائنٹ کو بھول جاتا ہے، اس پوائنٹ پہ فوکس نہیں کرتا کہ استاد نے وہ پوائنٹ کیوں لکھوائے تھے، یہ استاد پتہ نہیں کس قسم کا استاد ہے، جب یہ سوچنا وہ چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی جھنجھڑ میں وہ پھنس جاتا ہے، تو اس کو پھر اللہ کی ذات اس وقت تک نکالے گی جب تک وہ اپنے اس پوائنٹ کو مکمل طور پہ دل سے ختم نہ کر دے اور اللہ پہ بلیو نہ کر لے کہ ہے اللہ میں تجھ پہ یقین رکھتا ہوں اور میں یہ کام جو ہے نا اب نہیں کروں گا، اور جو میرے سے ہو گیا اس کا بھی صفایا کر دوں گا، کیلکولیشن کرے اور اس کا صفایا کر دے۔ تو دوستو بات بہت لمبی ہے، لیکن اس بندے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ان بہنوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو آج کل میری ایک جو بات ہے، چلو وہ 10 پوائنٹ جو میں 10 یا 20 پوائنٹ لکھواتا ہوں ان کی میں بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک اس پوائنٹ کی ضرور بات کروں گا جس کو لیوریج کہتے ہیں، کیونکہ یہ بات میں اکثر ٹویٹر پہ، ٹیلی گرام پہ، اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ مسلمان کائنڈلی لیوریج لینے سے پرہیز کریں۔ اور میں نے دیکھا ہے غربت ہونے کی وجہ سے، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے لوگ راتوں رات کروڑپتی بننا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں، جس وجہ سے وہ لیوریج کا جو پیسہ ہے وہ لیتے ہیں اور لیوریج سے کام کر کے اپنے پیسے کو ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈبل کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کے لیے اس لیوریج کو چھوڑ دو۔ یہ لیوریج لینے والا کام حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں مولوی نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن میں نے روحانی طور پہ اس کو سمجھا ہے۔ ہاں میں اس دن لیوریج کا کام کروں گا جس دن ہمارے پاکستانی علماء، پڑھے لکھے علماء، مکمل طور پہ کرپٹو کو سمجھنے والے علماء، اس کو سمجھنے کے بعد، سارے کام کو حلال کرنے کے بعد، اس لیوریج کے کام کو آخر میں کرنے اور سمجھنے کے بعد وہ یہ کہہ دیں کہ لیوریج حرام ہے یا حلال ہے، تو میں ان کی بات پہ اس وقت پھر عمل کروں گا۔ فی الحال یہ روحانی طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں اس کو روحانی طور پہ سمجھتا ہوں، میں نے اس کا استخارہ کیا ہوا ہے، میں اس پہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کرائسس دیکھے ہیں اس لیوریج کی وجہ سے کہ میں نے جتنا کمایا میں نے زیرو کر دیا، جیسے بھی کیا، یہ صرف اور صرف اس لیوریج کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ لیوریج کا آج تک میں نے ایک پیسہ وڈرا نہیں کرایا، صرف کیا کیا، لیوریج لے کے میں نے اپنے اسکیلپنگ ٹیسٹنگ کی، اسکیلپ کیے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کو لے جانے والا، یعنی دو بندوں کے درمیان ایک بندہ ہے وہ سود کے پیسے لے کے جا رہا ہے، یہ تینوں برابر ہیں، تینوں برابر ہیں۔ یہ آپ سوچیں جب تینوں برابر ہیں تو ہم لیوریج والے کام کو ٹچ کیوں کرتے ہیں؟ یہ آج کل میرے بہت سارے عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ لیوریج کر رہے ہیں، لیکن وہ اب پتہ کس مینٹلٹی سے کر رہے ہیں؟ وہ اس مینٹلٹی سے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو لیوریج نہیں لیتے۔ اچھا جی کیسے نہیں لیتے؟ جی بھائی ہماری پیچھے 20x سلیکٹ ہو، 30x سلیکٹ ہو، 50 ہو، 100 سلیکٹ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کیونکہ پیسہ کم لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کا فرمولہ بتاتے ہیں، وہ فرمولہ میں پوری کیلکولیشن کر چکا ہوں، دین کے حساب سے بھی، ہر لحاظ سے بھی، وہ بھی حرام ہے۔ اور بھائی آپ کمپنی سے پیسہ لے رہے ہو، اپنا پیسہ بیک اینڈ پہ رکھ کے کمپنی سے پیسہ لے رہے ہو، 5x 10x لے رہے ہو، ٹھیک ہے، کمپنی سے پیسہ لے رہے ہو، اپنا پیسہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ $100 کے $10 ٹریڈ کر رہے ہو، اور کمپنی سے 10x لے رہے ہو، اپنے $90 سائڈ پہ کیے ہوئے ہیں، کیوں؟ اپنی لیکویڈیشن دور کرنے کے لیے۔ تو بھائی تم نے کمپنی سے تو پیسہ لے لیا نا، اس پیسے کو جب تم نے لیا، چاہے وہ مذاق میں لیا، چاہے تم نے اپنا پیسہ مکس کیا نہیں کیا، یا جو بھی تم نے کیلکولیشن کی، یہ پڑھی لکھی، یہ بیوقوفانہ کیلکولیشن کر کے کمپنی سے جو تم نے پیسہ لیا، جسے حرام کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی تمہیں لیکویڈیشن دیتی ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کے رولز لاگو ہو جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر لیوریج سے پیسہ کمایا ہوا ہے تو خدا کے لیے اس کی آج بیٹھ کے کیلکولیشن کریں، جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اپنے اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں کہ ہے اللہ جب تک اس چیز کا میں کیلکولیشن نکالیں، کیلکولیشن نکال کے اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں اس پیسے کو، جو میرا پیسہ ہے، میں اس کو ضائع کر دوں گا، لوگوں میں بانٹ دوں گا، کیونکہ اس کا نہ صدقہ لگتا ہے نہ زکوٰۃ لگتی ہے اس پیسے کی۔ تو آپ اپنی کیلکولیشن خود کریں۔ اگر آپ کا $100 بنتا ہے، آپ نے $100 کمایا ہوا ہے اور آپ کے ویلٹ میں پڑا ہوا ہے یا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تجوری میں پڑا ہے، آپ $100 کے بجائے $105 نکالیں۔ آپ میری بات انڈرسٹینڈ کریں، کیلکولیشن میں سے $5 ایکسٹرا ڈال دیں، اپنے حرام کو علیحدہ کرنے کی سوچ رکھیں
اور دوبارہ اس کو ٹچ نہ کریں تو اللہ آپ کو بڑی سی بڑی پریشانی سے نکال دے گا. اتنے اللہ کی ذات آپ سے خوش ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میرے بھائیوں، صرف ہم اس چیز کو ختم نہیں کر رہے، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا، بس اپنی آسانی کے لیے ہم نے سارے معاملات پیدا کیے ہوئے ہیں. ابھی حال ہی میں کوئی 5-6 دن ہوئے، میرا ایک دوست تھا، اس نے بھی اس طرح باتیں کی، جی میں لیوریج تو نہیں لیتا. کہتا ہے جی میں لیوریج نہیں لیتا، میں لیوریج لے کے کام نہیں کرتا. میں تو ویسے لیوریج 20x بھی سلیکٹ ہو، میرے پاس اگر مثال کے طور پر $10,000 پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو $10,000 میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو میرے پاس 20x لیوریج سلیکٹ ہوئی ہوئی آٹومیٹیکلی، تو میں تو $1,000 سے ٹریڈ کروں گا یا $500 سے کروں گا. اور بھائی جب لیوریج سلیکٹ ہو جاتی ہے نا تو کمپنی پہ یہ رول لاگو ہو جاتا ہے کہ کمپنی آپ کو $100 کے $2,000 دے گی، $2,000 دے گی. تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں لیوریج نہیں لے رہا؟ بھائی آپ کے جو بیک اینڈ پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے پیسے سیو پڑے ہوئے ہیں. آپ نے $100 کا 20x لے لیا ہے، اب آپ کی لیکویڈیشن اس لیے دور چلی گئی ہے کیونکہ پیچھے پیسے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں. آپ خربوزے پر چھری رکھو، چھری پہ خربوزہ رکھو، مثال آپ کی یہی ہے کہ آپ نے کمپنی سے پیسے لیے، آپ خالص اپنے پیسے پہ ٹریڈ نہیں کر رہے. جیسے 1x کر کے میں کرتا ہوں تو اس پہ میں خالص اپنے پیسوں سے ٹریڈ کرتا ہوں، کمپنی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا. ہاں میں 1x سلیکٹ کروں، اگر میں اپنے پیسوں کا ہاف لوں، 1% لوں، 10% لوں، تو کم از کم کمپنی سے تو میں کچھ نہیں لے رہا. میرے پیسے جو بیک اینڈ پہ ہیں وہ میری لیکویڈیشن کو شارٹ کی صورت میں دور لے جائیں گے، لانگ کی صورت میں تو ہوتی ہی وہ انفینٹی ہے. تو میرے بھائی، جس نے بھی لیوریج سے جتنا بھی ملینز کمایا ہے، بلینز کمایا ہے، $1 کمایا ہے، خدا کے لیے آج بیٹھ کے کیلکولیشن کرو، اپنے اللہ سے ڈائریکٹ ہو، دور کا نفل توبہ کے پڑھو، اور اس حرام کو ایک طرف اپنی دنیا سے اپنے رزق ختم کرو. دیکھ لینا یار، تم لوگوں کو کبھی سپورٹ میں بھی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ اپنے خزانوں سے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تم لوگ حیران ہو جاؤ گے. سکون ہوگا، تمہارے پاس $10 بھی ہوئے نا تو سکون ہوگا، کچھ بھی نہ ہوا تب بھی سکون ہوگا. تو پلیز پلیز میں آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کام کر لو، اس کام کو چھوڑ دو. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اگر لاکھوں ڈالر بھی کما لیے تو نقصان ہو جائے گا آپ لوگوں کا. کروڑ پتی سے زیرو پتی بن جاؤ گے، اور پھر اس وقت تک کروڑ پتی نہیں بن سکو گے جب تک حرام کو نہیں چھوڑو گے، ورنہ موت کے نیڑے لگ جاؤ گے، گیڑے لگ جاؤ گے، اور پھر ساری زندگی روتے رہو گے. اگر خود تمہیں کچھ نہ ہوا، تمہارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچے گا، بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اس سے بڑی دولت نہیں ہے کہ آپ کے بچے کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے، ایک آنکھ پھوٹ جائے، یا آپ کی بیوی کو کچھ ہو جائے، یا آپ کو کچھ ہو جائے، یا آپ کی والدین کو کچھ ہو جائے. خدا کے لیے حرام سے، سود سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، وعدہ کر کے توڑنے سے بچو. یار اسلامی طور پہ جتنے بھی گناہ ہیں نا ان سے بچو. پھر اس کرپٹو کے اندر آپ کے پاس سکون ہوگا، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی. آپ کو اللہ کی طرف سے ایسے ایسے آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور آپ اس کوائن میں گھسو گے اور وہ پمپ لگا جائے گا. اگر میری بات کو سمجھو، اس ویڈیو کو صحیح طرح غور سے دیکھو، جس نے دیکھی ہوگی انشاءاللہ اگر اس بندے نے عمل کیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ہر طرح کی پریشانی سے نکل جائے گا. پھر اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے خود انشاءاللہ اللہ پاک سامنے آ جائے گا. تو دین وہ بندہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گا، بہت زیادہ کامیاب. تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، باتیں تو بہت ساری کرنا چاہتا ہوں. تو اپنے آخری ایک بات کر کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ میں 2 دفعہ زیرو ہوا ہوں، ایک دفعہ زیرو ہو کر فل زیرو، پہلے ہیرو بنا، زیرو تھا، پہلے میں غریب تھا، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ہیرو بنا. 3 منتھس کے اندر میں نے $70,000 کمائے، حلال طریقے سے، جینون طریقے سے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کو دھوکہ دے کے پیسے نہیں کھائے، کسی کو جھوٹ بول کر فراڈ میں نہیں پھنسایا، جینون بات منہ پہ کی. کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ جو ہمارا طے ہوا ہوگا اس کے مطابق اس کا نقصان ہوگا، لیکن جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا. اللہ نے ان چیزوں کو دیکھا تو مجھے کامیابی دی. 3 منتھ کے اندر $60,000 سے لے کر $90,000 میں نے بنائے 2017 میں. بالکل گھر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی انویسٹمنٹ جو کی تھی کو پاکستانی 1.5-2 لاکھ روپیہ وہ میرے سارے ضائع ہو گئے تھے. پیسے ٹیسٹنگ ویسٹنگ کرتے نا، مجھے سمجھ نہیں تھی، ضائع ہو گئے تھے. تو
مطلب وہ بھی رشتہ داروں سے ساروں سے تھوڑے تھوڑے پکڑ کے کیے تھے. ایک بات کر رہا ہوں، اور یہ پھر زندگی کا میں نے اصول بنایا کہ قرض لے کر کسی سے پیسے لے کر کبھی بھی کرپٹو میں نہیں لگانا چاہیے. اور یہ میں اپنے رولز کے اندر لکھاتا ہوں کہ زندگی میں کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ کسی سے پیسے پکڑ کے کرپٹو میں لگاؤ، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اگر ہوگے تو ایسی برے طریقے سے پھنس جاؤ گے کہ ساری زندگی روتے رہو گے. اس سے پرہیز کرنا، اپنی منی کو انویسٹمنٹ کرنا، اپنے علم کے مطابق چلنا، وہ ٹھیک رہے گا. دوسری بات یہ کہ جب میں زیرو ہوا کیوں ہوا، میں لیوریج لے کے نا ٹیسٹنگ کرتا تھا. میں صرف فیوچر کے اوپر ٹیسٹنگ کرتا تھا. فیوچر کا میں ماسٹر بن گیا تھا، ماسٹر. کبھی وڈرا نہیں کرائے کیونکہ شروع سے مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹ تھا. لیوریج کے اوپر کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں تھا، لیکن میں اس کو جب سمجھا نا تو مجھے یہ صحیح نہیں لگی. تو میرا دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو وڈرا نہیں کراتا، چلو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کرتا ہوں. اس ٹیسٹنگ کرنے کا مجھے ایسا نقصان ہوا کہ میں 1-1.5 سال میں زیرو ہو گیا. $70,000 سے میرے پاس $0 بچ کے. بہت ساری باتیں ہیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، وہ میں بتاؤں گا لیپ ٹاپ کے اوپر، آپ کو سمجھاؤں گا. یہ ہولڈنگ جو لوگ کرتے ہیں، ہولڈنگ کیا ہے، جیسے بہت سارے کوائن ہیں، سول ہو گیا، تھیریم ہو گیا، BNB ہو گیا، بڑے لوگ جیسے ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان پہ میں باتیں کروں گا. بڑی کرپٹو کی جب میں باتیں کروں گا تو آپ لوگوں کے دماغ کے کھانے کھل جائیں گے. تو انشاءاللہ وہ میں کروں گا، لیکن لیپ ٹاپ کے اوپر کروں گا، اس طرح نہیں. میں زیرو ہو گیا تو میں نے اس بات کو سمجھنے میں نا بہت ٹائم لگایا. کرپٹو میں چھوڑ گیا تھا، ایسا میں لاس میں چلا گیا تھا، ایسی میں ٹینشن میں چلا گیا تھا، میں کرپٹو چھوڑ گیا تھا. اور اس وقت میرے پاس جو آپشن تھا وہ عجیب عجیب کام کرنے کا تھا. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو چھوڑ گیا میں. اور اس کو چھوڑنے کے بعد پھر میں سوچوں کہ یار میں ٹک ٹاکر بن جاؤں، نوی ٹک ٹاک آئی تھی، یار میں یوٹیوبر بن جاؤں، اس میں بڑا پیسہ ہے، یار میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. محنت شروع کر دی، سیکھنا شروع کر دیا، یوٹیوب پہ کیسے کام کرنا ہے، یوٹیوب سے کیسے پیسے کمانا ہے. جب یہ ساری چیزیں میں نے کرنا شروع کی تو ظاہری بات ہے مجھے دھچکا لگ چکا تھا. ضلالت میں نے 2 سال کاٹ لی تھی. بیئر مارکیٹ میں زیرو ہو گیا تھا جیسے تیسے کر کے. تو اللہ پاک نے نا مجھے رگڑا دیا، تو اس رگڑے میں نا میں اللہ کے قریب ہوا. جب اللہ کے میں قریب ہوا نا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہے نا میں ساری زندگی لیوریج نہیں کرتا. تو میں نے پھر ساری زندگی لیوریج کرنے کو جو ہے نا برا سمجھا. لیوریج کرنا تو دور، میں نے لیوریج کے ٹیسٹ کرنا بھی چھوڑ دیے. ٹیسٹ کرنا یعنی کہ $1 سے $10 سے ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیے کہ لیوریج لے کے ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ بھی میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا حرام کو ٹچ ہی نہیں کرنا، حرام کو لے کر اس کا پریکٹس بھی نہیں کرنی. اللہ کو اگر پسند نہیں ہے تو اس کمپنی سے میں کیوں لوں حرام، کیوں میں پریکٹس کروں، کیوں میں اس کا ماسٹر بنوں، کیوں میں اس سے سیکھوں. بس جو ہو گیا ہو گیا. ہاں 1x جو ہے وہ کر کے میں شارٹ کرتا ہوں، کیونکہ لانگ کرو تو اس کی انفینٹی ہوتی ہے، شارٹ کرو تو اس کا لیکویڈیشن آتی ہے. لیکن اگر آپ بیک اینڈ پہ پیسے رکھتے ہو لیکویڈیشن دور چلی جاتی ہے. وہ لیوریج لینے کے کھاتے میں نہیں آتا. لیکن اگر آج یہ بھی مجھے کوئی بتا دینا کہ یہ بھی اگر مثال کے طور پر حرام ہے تو میں اس کو بھی نہیں کروں گا. مجھے اس شارٹ سے پیسہ بھی نہیں کمانا، 1 وے سے ہی کمانا ہے اور رزق میں برکت بڑھ جائے گی. وہ لوگ بھی ہیں جو مسواک بیچ کے بھی کروڑپتی بن گئے، جوتے بیچ کے کروڑپتی بن گئے. کیوں؟ حلال طریقے سے چل رہے ہیں. عیدی دیکھ لیں، عیدی وہ جو ہمارے ملک کے ہیں، کیسے لوگوں کی مدد کی، کتنا اللہ نے رزق دیا. کتنی ایگزامپلز آپ دیکھ لیں. حلال طریقے میں بہت برکت ہے. کتیا کتنے بچے دیتی ہے، اور ہماری جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ کتنے بچے دیتی ہیں سال کے بعد. ایوریج دیکھو کہ سب زیادہ کس کی ہے دنیا میں، حلال کی زیادہ ہے یا حرام کی زیادہ ہے؟ کتے کے بچے دنیا میں زیادہ ہیں یا بکری کے بچے زیادہ ہیں؟ اس لیے یہ بات آپ سب لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حرام جتنا مرضی کماؤ یہ کم ہی ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے گا. حلال تھوڑا بھی کماؤ گے تو قطرے قطرے سے زیادہ ہوگا، اور اس کی حفاظت اللہ کرے گا. اس کی حفاظت صدقے کریں گے، کیونکہ صدقہ پھر لگے گا تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. تو کائنڈلی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو 2022 کے اندر میں سکسیسفل ہوا ہوں، جو 2022 کے اندر مجھے سکسیس ملی ہے، میں یہ اب یہاں پہ بتا نہیں سکتا کتنی بڑی سکسیس ملی ہے. تو میرے خیال میں کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. تو بس آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب میں زیرو بھی ہو جاؤں نا، مجھے ڈر نہیں رہا، اب مجھے لالچ نہیں رہا، مجھے پیسے سے محبت نہیں رہی. کیوں؟
ہم نے جس چیز کا دامن پکڑا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر. بس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. زیرو سے ہیرو بنانا اس کا کام ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو سود سے نفرت کرے گا، سود کو ختم کرنے کی سوچے گا. ثقلین مشتاق دیکھ لو، پاکستانی کرکٹر دیکھ لو جنہوں نے حرام سے پیسے کمائے تھے، سنگر دیکھ لو بھائیو، انہوں نے اپنے پیسے کو زیرو کیا، ختم کیا، فارغ ہوئے، اور اللہ نے انہیں ہیرو بنانے کی ان کی سٹوریاں جا کر انٹرنیٹ سے دیکھو کہ ہیرو بنے وہ کیسے بنے، اللہ نے ان کو کیسی مدد کی، آج ان کی دنیا میں برانڈ چل رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی سب کچھ. بس آخر میں یہی کہوں گا آپ سب دوستوں کو، میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کامیابی ناکامی اللہ کے پاس ہے. آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ پلیز اس لیوریج سے دور ہو جائیں. جب تک اس کرپٹو کے حوالے سے، لیوریج کے حوالے سے کوئی علماء، پڑھ لکھی علماء اس کا جواب نہیں دیتے، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، تو اس وقت تک آپ کوئی قدم نہ لیں. بس اس کا میں آپ کو کہوں گا. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور شاید یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو اس کو واقعی ایک میسیج کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر کسی نے پوری دیکھی ہوگی تو اس کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، ہو بھی جائے گا انشاءاللہ، میرا پیغام اس تک پہنچ جائے گا. اور اگر کسی نے پوری نہیں دیکھی تو کوئی بات نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی مینٹیلٹی ہے، وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.